گا بلکہ سب اکیلے اکیلے بھاگ رہے ہوں گے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا غور کرنا. اللہ اکبر. اے میری قوم کے جوانوں, گناہوں کے دبستانوں کو سجانے والوں, گناہوں کے اڈوں کو آباد کر کے اپنے آپ کو رب کی عذاب اور اس کے غضب کا مستحق قرار دینے والوں, ذرا توجہ تو کرو. ایک شہد کی مکھی کی اوقات کیا ہے, ایک شہد کی مکھی کی حیثیت کیا ہے. اللہ اکبر. اگر شہد کی مکھی حملہ کر دے تو اس کے ڈنگ کی تکلیف کی بنیاد پر انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ اللہ. اے اللہ رب العزت کے عذاب کو چیلنج کرنے والوں, رات کی تاریکیوں میں نرم نرم گدوں پر لیٹ کر کے گناہ کرنے والوں, کوئی گندی فلمیں دیکھ کر گناہ کر رہا ہے, کوئی کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے اور غزلیں سن کر کے گناہ کر رہا ہے, کوئی اللہ اکبر آنکھوں کو غلط استعمال, آنکھوں کا غلط استعمال کر کے کوئی گناہ کر رہا ہے. میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچو تو صحیح, کوئی انسان کی کمزوریاں اللہ اکبر جو مکھی کا ڈنک برداشت نہ کر سکے, شہد کی مکھی کے ڈنک سے بھاگ جائے, اللہ اللہ. اللہ کا عذاب کیسے برداشت کر سکیں گے؟ کہاں یہ کمزور مخلوق جسے شہد کی مکھی کہتے ہیں, اور کہاں وہ طاقتور اللہ. اس کی طاقت کا اندازہ تو لگاؤ. گناہ کرنے سے پہلے کبھی سوچا ہوتا کہ اللہ کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ وہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. کبھی قرآن کا مطالعہ کیا, کبھی احادیث کا مطالعہ کیا, اس کی پکڑ کیسی ہے. جب اس نے فرعون کی پکڑ کی تو اس کو دریا میں غرق کر دیا. اللہ اکبر. اور جب اللہ نے اس کی پکڑ کی ہے اور اس کو دریا میں غرق کیا ہے تو غرق ہوتے ہوتے فرعون نے ایمان لانے کی بات کی تھی, لیکن اس کا بھی خیال کرنا, یہ جو انسان سوچتا ہے نا کہ میں کل توبہ کروں گا, میں کل توبہ کروں گا, میں کل سدھر جاؤں گا, کہیں ایسا تو نہیں کہ فرعون کی طرح سدھرنے کا وقت ہی ختم ہو جائے, ہم سدھرنا چاہے اور قدرت ہمیں قبول نہ کرے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں, جب فرعون پر پکڑ ہوئی اور فرعون کو دریا میں غرق کر دیا گیا تو قرآن کہتا ہے پانی کی موجوں نے, دریا کی لہروں نے اس کو قبول نہیں کیا, بلکہ اس کے لاشے کو باہر پھینک کر کے لوگوں کے لیے میوزیم میں پڑی ہوئی پکار پکار کر کے دعوت عبرت دے رہی ہے. جوانی کے نشے میں گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرنے والوں, دولت کے نشے میں گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرنے والوں, حکومت کے نشے میں گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرنے والوں, اللہ کی پکڑ کا اندازہ تو کرو. میرا رب فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع, بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. یہاں میری قوم کے کچھ جوان سوچتے مولانا اللہ رحیم, اللہ کریم, اللہ ستار ہے, اللہ غفار, وہ بخش دے, وہ بخش دے گا. اللہ کی عزت کی قسم, اس کے رحیم کریم ستار غفار ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں, لیکن لوگ اللہ کی رحمت پر تو یقین رکھتے ہیں, اللہ کی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. جلدی جلدی سے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانے کی سمیٹتے ہوئے شروع سے سمیٹنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں پر وقت کی پابندی کے ساتھ محفل کا اختتام کیا جاتا ہے, اس اعتبار سے بات مکمل ہوگی. لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں, جمشید پور والوں بڑی محبت آپ نے دی ہے, لیکن بڑی محبت یہ نہیں کہ ہمارے لیے آپ بلند نعرے لگائیں, اونچی باتیں کریں, القاب اور آداب سے یاد کریں. یہ اصل محبت نہیں, بلکہ آپ نے سننے کے لیے بلایا ہے. آپ سنیں اور ہو سکے تو غور کریں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو فقیہ ابواللیث سمرقندی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، اللہ کے حبیب خیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اور اس وادی کا حال یہ ہے کہ ایک دن میں 5 مرتبہ جہنمیوں سے کسی خطیب کے خطابت کی جلانیاں نہیں آتی، ایسی ہے کہ اس وادی سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر اگر پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ صحابہ کے لقمہ کھاتا ہے، جو حرام لقمہ کھاتا ہے وہ اس میں داخل کیا جائے گا۔ اب تھوڑا سا جائزہ لیں، ہم کتنا حلال لقمے پہ کتنی توجہ کرتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں شراب کا دھندا حرام ہے، بالکل حرام، جوئے کا دھندا حرام ہے، میں نے کہا بالکل حرام، لیکن کرانہ دکان تو حلال ہے، یقیناً پوچھیں علماء سے، کرانے کی دکان تو حلال ہے، کھانے والا حرام لقمہ پیٹ میں ڈالنے والا اس وادی کے اندر داخل کیا جائے گا، اور دوسرے نمبر پر وہ داخل کیا جائے گا اس وادی میں جس میں پہاڑ بھی پگھل جائے۔ آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نمازوں کو ترک کرتا ہے اس بندے کو اس وادی میں داخل کیا جائے گا۔ کیا پہاڑ سے زیادہ اپنا جسم طاقتور ہے؟ کیا پہاڑ سے زیادہ اپنا جسم مضبوط ہے؟ کہاں یہ جسم کی نزاکت، اللہ اکبر، جو مئی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا وہ جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ جس میں پہاڑ بھی پگھل جائے۔ اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے، کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ یہاں تو اچھے عمل کے لیے آئے تھے، بدعملی کا شکار ہو گئے۔ اللہ اکبر، دوستوں کی ٹائم ہے، پکنک کے لیے ٹائم ہے، موبائل پر گھنٹوں لگے رہنے کے لیے ٹائم ہے، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے۔ ٹائم نہیں تو اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل بنائی، وہ اللہ جس نے ماں کے سینے میں ممتا پیدا کی، کیا ایسی مائیں دنیا میں نہیں جو اپنے بچوں کو اپنے پیٹ سے کاٹ کر کے گٹروں میں بہا دیتی ہے؟ وہ بھی تو مائیں ہیں نا۔ اگر اللہ ہماری ماں کے دل میں ہماری محبت پیدا نہ کرتا، ہمارے باپ کے دل میں شفقت پیدا نہ کرتا، اور وہ ماں باپ ہمارے پیٹ میں آنے کے بعد ہمیں بھی ٹکڑے کر کے گرا دیتے، تو بتاؤ ہمارا کیا بنتا، ہمارا انجام کیا ہوتا؟ پھر سوچو، ایسی بھی تو مائیں دنیا میں ہے نا۔ آپ ماں کی ممتا کی بات کرتے ہیں، لیکن حقائق یہ ہے ایسی بھی ماں دنیا میں دیکھی گئی ہے کہ جو پیدا ہونے کے بعد بچے کو ہاسپٹل میں چھوڑ کر کے بھاگ جاتی ہے، کبھی کچرے کی کڑبی میں ڈال کے بھاگ جاتی ہے۔ اگر ہماری ماں بھی ایسا کرتی تو بولو کیا ہوتا؟ اب بتاؤ، جس نے سینے لگا کے پالا، اس ماں کے سینے میں جس نے ممتا پیدا کی ہے وہ وہی رب محمد وحدہ لا شریک ہے، جس کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں، جس کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں۔ سوچو تو صحیح، ماں کے پیٹ میں بنانے والا ہو، ماں کے سینے میں غذا پیدا کرنے والا ہو، ماں باپ کے دل میں شفقتیں اور محبتیں پیدا کرنے والا ہو، بولنے کی صلاحیت دینے والا ہو، چلنے کی صلاحیت دینے والا ہو۔ ذرا غور تو کرو، اپنے خوبصورت جسموں پر غرور اور گھمنڈ کرنے والوں، اگر اللہ پیروں میں چلنے کی طاقت نہ دیتا، زبان میں بولنے کی طاقت نہ دیتا، آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت نہ دیتا، تو کیا بھکاری نہ بن جاتے؟ کیا مجبور نہ ہو جاتے؟ کیا تباہ اور برباد نہ ہو جاتے؟ مجھے بتاؤ، آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت کس نے دی؟ ہاتھوں کو کام کرنے کی صلاحیت کس نے دی؟ اب مجھے بتاؤ، جو ایک گلاس پانی پلائے اس کا شکریہ ادا کرنا نہیں تمہیں؟ اور جس اللہ نے ساری نعمتیں دی، کتنی سادگی سے کہتے ہو وقت نہیں مولانا، ٹائم نہیں مولانا۔ جو قوم اپنے اللہ کے لیے، اس قوم کے گھر میں سکون اور چین کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھنا، دولت کے بل پر نرم قد
خرید سکتے، کی نیند عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا بڑی بڑی حویلیاں تعمیر کر کے آپ اپنے انتظام تو کر سکتے ہو، لیکن ان حویلیوں کے اندر اپنے دل کے سکون کا انتظام نہیں کر سکتے۔ وجہ سکون اسی کو ملتا ہے جو قبر انور میں رسول رحمت کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ، جب کوئی مسلمان آتا ہوگا اس وقت میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ معاذ اللہ، جب کوئی جوان کسی یوٹیوب چینل پر گندی فلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ زنا کے اڈوں پہ جاتا ہوگا اس وقت میرے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جس وقت میرے کشم عالم سے چھپ جب رسول جان سے زیادہ قریب ہے، جب آقا جان سے زیادہ قریب ہے تو کیا خیال ہے؟ جب گناہ کرتے تو وہ جان سے زیادہ قریب ہے، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جو کام اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچائے، جو کام اپنے نبی کے دل کو اذیت پہنچائے، وہ سکون کی سانس کیسے لے سکتی ہے؟ بتاؤ نا، کیوں وقت نہیں ہے اللہ کے لیے؟ کیوں وقت نہیں ہے خدا کی عبادت کے لیے؟ گناہ کے لیے وقت ہے، برائی کے لیے وقت ہے، بے حیائی کے لیے وقت ہے، اللہ کے لیے وقت کیوں نہیں ہے؟ اور ایک بات یاد رکھنا، کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ خط سوار ہے، مولانا جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو جنت تو ہمارے باپ کی، حضور شفاعت کر کے جنت میں لے جائے۔ یقیناً میں شفاعت کا منکر نہیں، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی میرا عقیدہ ہے، حکم میرے نبی کا فرمان ہے، مگر ایک بات کہتا ہوں، آؤ بے نمازی سے اللہ کے رسول کتنی نفرت کرتے حضور علیہ السلام بے نمازی سے کتنی نفرت فرماتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو نصیحت کیا کرتے تھے، فرماتے